وقال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقيضنا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے اپنی کتاب میں اس بات کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ یقیناً بنی اسرائیل زمین میں فساد کرے گی 2 مرتبہ، وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، پھر یقیناً تم سے بدلہ لیا جائے گا بڑا سخت قسم کا بدلہ۔ اور پھر جب ہمارا وعدہ آن پہنچا تو ہم نے ان پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جو انتہائی سخت تھے، اللہ احکم الحاکمین نے جس طرح امت مسلمہ کو مخاطب فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اسی طرح اللہ احکم الحاکمین نے طرح طرح کی امتیں اور ان کے اندر انبیاء اور رسول بھیجے۔ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ تم میری سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین امت اور قوم ہو، اور اسی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے بے بہا انعامات، بے شمار نعمتیں اور طرح طرح کی اللہ کی مدد اور نصرت گاہے بگاہے بنی اسرائیل تک پہنچتی رہی، یعنی کہ یہودیوں تک۔ اب بیت المقدس، فلسطین، یہ دنیا میں واحد ایسی جگہ ہے کہ مسلمان بھی اس کے دعوے دار ہیں کہ وہ ہماری مقدس سرزمین اور جگہ ہے، لہذا وہ ہمارا حصہ حق ہے۔ اسی ہی طرح یا شاید اس سے چند قدم بڑھ کے یہودیوں کا کہنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی یا مسجد اقصی کی جو جگہ ہے اس کو تعمیر کروایا تھا عبادت کے لیے، اور وہ ہماری عبادت کی جگہ ہے۔ اور اسی طرح تیسرا فریق عیسائی، وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے اور اسی جگہ پر ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، لہذا وہ ہماری مقدس اور معتبر جگہ ہے۔ عزیز سامعین، اگر تاریخ کے آئینوں میں دیکھا جائے جتنا ریکارڈ موجود ہے، کم و بیش 3000 قاف میم قبل مسیح سے لے کر آج تک درجنوں دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں پہ کبھی یہودی قابض آئے، کبھی مسلمانوں کے قبضے میں وہ جگہ رہی، کبھی عیسائیوں کے قبضے میں آئی، اور ہر بار دوسری قوم نے اپنے مخالف پر بے بہا ظلم اور ستم کیا اور خون بہایا گیا، سوائے ایک دین اسلام ہے جس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یا عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید کے دور میں یہ واحد مسلمانوں کے ادوار گزرے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہیں، اور یہود اور نصارہ اہل کتاب وہاں سکون اور امن سے رہتے تھے، اپنا ٹیکس اور جزیہ دیتے تھے، لیکن ان کی جان اور ان کا مال محفوظ تھا۔ اب آخری دفعہ حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فلسطین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کرایا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایسا ہوا، پھر لمبا عرصہ مسلمانوں کی حکومت چلی، اور اس کے بعد 1099 میں تقریباً دوبارہ اس پر یہودی قابض آئے، اور ایک شخص بیان کرتا ہے فلسطین کے ایک مسجد عمر
اس کے صحن میں میں نے دیکھا اتنا خون تھا مسجد میں کہ گھوڑ سوار اگر گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا تو اس کے پاؤں خون میں ڈوب جاتے تھے گھوڑ سوار کے، یعنی گھوڑے کی رکابوں کا خون ہی خون۔ اور یہی تاریخ ہمارا موضوع تو نہیں ہے تاریخ، ہم تو اس کو اپنے اللہ احکم الحاکمین کی فرما برداری اور اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آپ کے اور میرے کرنے کے کیا کام ہے، اور یہ یہود کی ہمیشہ سے کیا کیا خصلت رہی ہے، اور ہمیں کیا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آخر سارے کام حکمرانوں پہ ڈال کے ہم اپنی جان چھڑوا تو نہیں سکتے، اور یہی اللہ احکم الحاکمین نے یہود کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو بے بہا نعمتیں دی اور ہر دفعہ انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری۔ سوچئے مسلمانوں، اللہ نے بے بہا نعمتیں آپ کو اور مجھے عطا کی ہیں، اور جب میرا رب ناراض ہوتا ہے پھر وہ اپنی پسندیدہ اقوام کے اوپر اپنی لعنت اور اپنے غضب کا کوڑا برسا دیتا ہے، اور پھر دنیا میں ان پر جابر اور ظالم لوگ مسلط کر دیتا ہے۔ میدان تیہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی ہلاک سربراہی کے اندر فرعون سے نجات دینے کے بعد 40 سال یہودی اپنے اس جرم کی سزا پاتے رہے کہ انہوں نے بچھڑا کیوں بنایا؟ اللہ کی ناراضگی ہے۔ مطلب آپ اور ہم اس بات کو سمجھیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور جو بھی تمہیں دنیا میں مصیبتیں اور تکلیفیں اور آزمائشیں پہنچتی ہیں، یاد رکھو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ احکم الحاکمین تمہارے بڑے بڑے جرائم، تمہاری بڑی بڑی غلطیاں، تمہاری بڑے بڑے کوتاہیاں اور بڑے بڑے جرم تو تم سے معاف کر دیتا ہے۔ اب ان یہودیوں کی اسلام سے پہلے بھی یہی دشمنی رہی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر آسمانی کتابیں تورات اور زبور اترتی رہیں، اور اسلام آنے کے بعد آپ اور میں ایک کام یہ کریں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہود و نصارہ سے نفرت کرنا، ایمان کا حصہ ہے۔ اور سوچئے اس شخص کی کیا مثال ہوگی جس کے ایمان کا حصہ تو نفرت کرنا ہے، مگر وہ دل میں اور آنکھوں میں اور للچائی نظروں سے ان کی طرف دیکھتا ہے ان کی دنیاوی ترقی کی وجہ سے، اور ان سے نفرت کرنا کسی نہ کسی حالت میں آڑے آئی ہوئی ہے اس کے ایمان کے اندر کہ وہ ان سے اس طرح نفرت کر نہیں سکتا جس طرح کرنے کا حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، عبداللہ بن سلام نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے اور نبی علیہ السلام سے 3 سوال کیے، اور فرمایا کہ ان 3 سوالوں کا جواب صرف نبی دے سکتا ہے۔ اور اسی دوران جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اترے اللہ کی وحی اور پیغام لے کر، تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے میرے پاس ابھی آپ کے ان سوالوں کا جواب لے کر آسمان سے جبرائیل تشریف لائے ہیں۔ اور سنیے، ہم آنکھیں کھولیں تھوڑی سی، آپ کے اور میرے کرنے کے ہزاروں کام ہیں، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ مانا یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے جہاد کے اعلان کرنے سے، میرے اعلان کرنے سے نہ آپ جانے لگے نہ میں خود جانے لگا ہوں۔ ہم چھوڑیں حکومتوں اور ملکوں کے کاموں کو، اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنا کردار ادا کریں، اور اپنے اللہ کے حضور اس جواب دہی کے دن کے بارے میں خوف کریں کہ جو ہم سے پوچھا جائے گا ہم اس کی کوششیں کر کے ہیں اللہ کے محاکمے۔ اور جو ہماری کمزوریاں تھیں، جہاں جہاں ہم لاچار اور محتاج تھے، وہاں معذرتاً الی ربکم، قرآن حکیم نے ایک نبی کا واقعہ ذکر کیا، اور اس نبی سے قوم کا ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ اس قوم کو کیوں سمجھاتے ہو؟ لما تعظون قوما، آپ ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جس قوم کے بارے میں رب نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو ہدایت بھی نہیں دینی اور ان کو گمراہ کرنا ہے اور ان کو عذاب دینا ہے۔
اللہ کی نافرمانی کی آخری حد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ہدایت کا راستہ روک لے. اور بھلا اللہ نے کس سے ہدایت کا راستہ روک لیا؟ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ. فرعون کے بارے میں فرمایا ہم نے اس کے گندے کام اس کو اچھے کر کے دکھا دیے، ہم نے خود اس کو ہدایت سے روک دیا کیونکہ وہ آخری حد بھی کراس کر چکا تھا. ڈرے ہم اللہ کے لیے اس وقت سے کہ جب اللہ کی ناراضگی اتنی بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہم سے ہدایت جیسی نعمت چھین لے. اور وہ نعمت جس کا آپ اور ہم ہر وقت ہر نماز میں اللہ سے سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی آخری حد ہے. اب جبرائیل علیہ السلام آئے تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ جبرائیل، یہ وہ جبرائیل آپ کے پاس آئے ہیں جن کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ یہودی. آپ کے پاس وہ فرشتہ آئے جن کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں. عقل جب بندے کی ماری جائے، اللہ کا جب غضب برسے انسان پہ، بھلا یہودیوں کی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کس بات کی ہے؟ نفرت کس بات کی؟ یہ ان کی گندی خصلت اللہ احکم الحاکمین نے قرآن حکیم نازل فرمایا. کہہ دیجئے تم تو بات کرتے ہو نا کہ یہودی جبرائیل کے دشمن ہے، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کا دشمن ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے، اور اللہ کی لعنت اور توڑا کا عذاب برسے گا ان کے اوپر. اب یہ خصلت ان کی آج سے نہیں، شروع سے چلتی آ رہی. عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہودیوں سے جھوٹی قوم کوئی نہیں ہے دنیا میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ ابھی آپ کے پاس ان کا ایک گروہ آ رہا ہے، آپ ان سے پوچھئے گا کہ عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے. جب وہ آئے نبی علیہ السلام نے یہی سوال ان کے سامنے رکھا. عبداللہ بن سلام اپنے گھر میں ایک طرف ہو گئے، چھپ گئے. پوچھا اے یہودیوں بتاؤ تو صحیح، تمہارے درمیان عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگے ہمارے دین کا سب سے بڑا عالم بندہ ہے اور بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے، اور ہمارے درمیان سب سے زیادہ عزت والا اور معتبر بندہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے، ابھی یہ کہنا تھا کہ عبداللہ بن سلام نکلے، کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. قربان جائیے ایسا ایمان. فکر نہیں کی کہ ان کے سامنے مجھے کلمہ چھپانا ہے. آپ جیسے اور میرے جیسے ایمان نہیں تھے کہ دل میں نیکی رکھتا ہے لیکن ڈرتا ہے گھر والوں کے سامنے بات نہیں کر سکتا کہ کوئی سنے گا نہیں. سمجھتا ہے کہ یہ راستہ حق اور ہدایت کا ہے لیکن جرت اور توفیق نہیں ہے کہ منہ سے چند جملے نکال سکے. اور اسی حال میں آپ میں سے اور مجھ میں سے کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر اتنی جرت نہیں پیدا کر سکتے کہ حق کو حق کہہ سکے. میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ سے یہ دعا مانگا کریں. ابھی یہ خطبے میں ہم نے اس لیے یہ دعا سیکھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللہ تیری زمین پر جہاں بھی حق موجود ہے، جس حالت میں بھی ہے، اللہ ہمیں اس حق کا راستہ دکھا. اس سے غلطیاں ختم ہوتی ہیں زندگی کی. آپ کے اور میرے اخلاق کے، عقیدے کے، معاش کے اور سارے مسئلے اللہ حل کر کے حق کے راستے پہ بندے کو کھڑا کر دیتا ہے. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا. اللہ ہمارے سامنے باطل اور غلط چیز کو ایسے واضح اور صاف کر کے رکھ دے اور پھر ہمیں اپنی توفیق سے اس باطل سے بچا کے رکھے. اب نبی علیہ السلام کے سامنے یہودی کہنے لگے کہ عبداللہ بن سلام ہم میں سے سب سے برا بندہ ہے اور سب سے برے بندے کا بیٹا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب سوچو، آپ پڑھیں ذرا قرآن حکیم سورۃ البقرہ سے شروع کریں، جگہ جگہ آپ کو آیتیں نظر آئیں گی کہ یہودیوں نے یہ کیا، عیسائیوں نے یہ کیا، اس موقع پہ انہوں نے یہ غلطی کی، اس موقع پہ یہ غلطی کی. آخر اللہ کی کتاب کو کیا ضرورت ہے کسی گزری ہوئی قوم کا ذکر کرنے کی؟
مسلمانوں سمجھو اس بات کو، یہی پیغام بار بار میرے رب نے ہمیں سکھایا ہے. ذرا آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے یا خود پڑھتے رہو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا. کن پہ انعام کیا میرے رب نے؟ اصحاب رسول پہ انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ جو راستے سے بھٹک گئے ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا. اس سے مراد عیسائی ہے. اور المغضوب علیہم، اور وہ جن کے اوپر آپ کا غضب اور آپ کی لعنت برسی ہے، اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچانا. یاد رکھو ساتھیو، اس سے مراد یہودی ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت برسی. جائیے قرآن حکیم کھولیے. میں آج کیسے فلسطین اور اسرائیل کی بات کروں؟ میرا مسلمان تو موٹی موٹی بات، صاف اور سادہ سی بات، اللہ کے قرآن کی کھلی کھلی آیات سے غافل ہے، اس کے ایک ایک پیغام سے دور ہے. قرآن حکیم میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر آیا کون سے؟ موسیٰ علیہ السلام کا. اور اللہ کی چہیتی قوم ہے. اور ان مثالوں کا مطلب بار بار یہ ہے، لوگوں ہم نے ان کو یہ نعمت دی، انہوں نے یہ کیا. ہم نے ان پہ یہ احسان کیا، انہوں نے یہ کیا. ہم نے ان کو اس توفیق سے نوازا، انہوں نے یہ کیا. ذرا آپ اور ہم ان کے معاملے کو اپنے معاملے پہ لگا کے دیکھیں. میرے رب نے مجھے صحت اور عافیت دی، میں نے اس کی نافرمانی کی. میرے رب نے مجھے مال اور اولاد سے نوازا، میں نے اس مال کو رب کو ناراض کرنے کے لیے استعمال کیا. رب کی امانتیں ہیں آپ کی اور میرے پاس ہیں، اللہ کے دیے ہوئے بچے. کروڑوں دنیا ایسی پڑی ہے جو ترستی اور بلکتی ہے نعمتوں کو. ہم نے اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. کیسا خطرناک وتیرہ. اب یہ ان کی خصلتیں ہم تھوڑی سی دیکھتے ہیں، پھر اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، جس قرآن نے، جس رب نے اتنی بری خصلتیں ان کی ذکر کی ہیں، ہم کس درجے ان سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اپنے مسلمان سے کس حد تک محبت کرتے ہیں. اور ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے معاشرتی معاشی زندگی کے اندر بہت زیادہ اور بار بار یہود کی مخالفت کی ترغیب دی ہے. اور یاد رکھیے، مدینہ کے اندر یہود کے قبائل بنو نذیر اور یہ سارے موجود تھے. اور ان کا ایک بہت بڑی چال، جو آج آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کرو اور فلاں چیز کا بائیکاٹ کرو، یہ کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے. مدینہ کے یہودیوں کا کام یہ تھا، سود کے اوپر مکہ کے لوگوں کو پیسے دیتے اور سود پہ واپس لیتے. اور اس کے مقابلے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اپنی قوم کو، ان کو سادگی اور زہد کی ترغیب دی، ان کو ان قرضوں سے بچنے کی ترغیب دی، اور سمجھایا کہ تب تک تمہاری جان ان یہود کے پنجے سے نہیں چھوٹ سکتی جب تک تم ان کی سودی معیشت سے نہ بچو. آپ کو اور میری بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم کسی نہ کسی طرح بھرپور کوشش کر کے اس سودی معیشت میں ان کے اعلی کار نہ بنے، بلکہ ان سے دور اور مبرہ کھڑے ہوں. یہ بہت بڑا بائیکاٹ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ تعاون ہے اور اللہ کی فرما برداری اور اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور نبی علیہ السلام نے اپنی آخری وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کھانے کی دعوت دی گئی، اور کھانے کی دعوت ایک یہودی عورت نے کی. جب نبی علیہ السلام زندگی دنیا سے جا رہے، فرمایا کہ عائشہ، اس کھانے کے اندر زہر تھا، اور یہودیوں کے ان دیے گئے زہر کا اثر آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں زہر سے میری رگ کٹ گئی ہے، اور دنیا سے چلے گئے. اور سوچتے ذرا آئیے، یہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ کرتا ہے، آپ کی اور میری قربتیں کتنی ہیں، آپ کے اور میرے فیصلے کہاں کھڑے ہیں. ہم سے ایک فیصلہ نہیں ہو سکتا.
نہ محبت میں اللہ کی اطاعت کا فیصلہ ہو سکتا ہے، نہ نفرت میں اللہ کی روکی گئی چیزوں کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ سے یہ بھی روایت ہے کہ میرے اوپر جادو کیا گیا، میں نے دیکھا اللہ احکم الحاکمین نے خواب میں 2 بندے میرے پاس بھیجے، ایک میرے تکیے والی جانب کھڑا ہو گیا، ایک میرے پاؤں والی جانب کھڑا ہو گیا، اور ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ ان صاحب محمد کریم کو کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کہتا ہے کہ ان پہ جادو ہے۔ جادو کس نے کیا؟ بتایا گیا کہ زروان نامی قبیلے کے فلاں کنویں کے اندر ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا۔ نبیوں کو جادو کرنے والی یہ قوم، زہر دینے والی یہ قوم، فرشتوں کی مخالفت کرنے والی یہ قوم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سوچئے اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں، چاہے نشے کی ہوں، چاہے حرام مال کی ہوں، آپ نے اور ہم نے کیسے گھما پھرا کے جائز کی، چاہے فحاشی کی ہوں، ہم نے کس طرح گھما پھرا کے اس کے جائز ناجائز طریقے نکال رکھے ہیں، دل کو مطمئن کر رکھا ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ بھی یہود کی خصلت ہے۔ اور فکر کیجیے اپنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں شبہات اور شک والی چیز سے بچو، من یوقع فی الشبہات یوقع فی الحرام، جو شک والی چیز میں پڑے گا ان قریب وہ حلال سے بھاگ جائے گا اور حرام میں پھنس جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان یہودیوں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ آپ اور ہم گوشت استعمال کرتے ہیں نا، ہمارے لیے چربی حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ اللہ نے یہودیوں پہ چربی حرام کر دی، کتنا بڑا عذاب! یعنی گوشت میں سے اب چربی کون الگ کرے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ ان پہ لعنت کرے، اللہ نے ان پہ چربی حرام کی، انہوں نے چربی کو پگھلا کے استعمال کرنے کے طریقے بنا دیے۔ اور یہی وہ قوم اللہ نے ہفتے کے دن ان پہ شکار منع کیا، انہوں نے ہفتے کے دن جال لگا کے مچھلیاں پھنسا لی، اتوار کو نکال کے کہتے کہ ہم نے تو اتوار کو نکالی، اور انہی طریقوں اور ہیلوں بہانوں سے آپ اور ہم کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی جگہ اللہ کی نافرمانی میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ ہم تو ان کے طرز عمل پہ کھڑے ہیں جن کا طرز عمل ہمارے مسلمانوں کو گاجروں اور مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ ہم کس منہ سے ان مظلوموں کی دعا کریں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو اس بات کے دعوے دار ثابت کریں کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان ظالموں اور دشمنوں کے ساتھ نہیں کھڑے؟ آپ کی اور میری زبان یہ کہتی ہے، آپ کا اور میرا کردار کچھ اور کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ یہ سفید بالوں کے بارے میں، لوگوں یہود کی مخالفت کرو، یہودی اپنے بالوں کو سفید رکھتے ہیں، تم ان کو رنگ لگا لیا کرو۔ کچھ روایات سے رنگ نہ لگانا بھی ثابت ہے، لیکن یہ پیغام ہے آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ کا فیشن، آپ کی تہذیب، آپ کا کلچر، آپ کا رواج، آپ کے رویے، آپ کے طریقے، آپ کا ایجوکیشن سسٹم، آپ کی اکانومی، ایک ایک چیز علل اعلان کہہ رہی ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی تہذیب کے وارث خود ہیں، ہم کسی کی تہذیب کے وارث نہیں ہیں۔ لوگوں یہود کی مخالفت کرو، خالق الیہود، لوگوں یہود کی مخالفت کرو۔ ایک روایت میں یہود کی مشابہت مت کرو، ایک روایت میں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا یاد رکھیے وہ انہی میں سے ہو کے رہ جائے گا، وہ ہمارا نہیں رہے گا، وہ ان کا رہے گا۔ یہ اس کے اپنے طرز اور طریقے ہیں۔ اور پھر انسانیت کے ساتھ رویہ 20-30 منٹ کے اندر شاید چاند اشارے ہی کیے جا سکتے ہیں۔ تالمود ایک یہود کی کتاب ہے، اس کے اندر ان کا اصول لکھا ہے کہ دنیا میں صرف انسان یہودی ہیں، باقی سارے جانور ہیں۔ اور ایک جگہ یہ لکھا کہ اگر کسی یہودی کا کسی عدالت میں فیصلہ ہو اور فیصلہ یہودی کے حق میں ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر فیصلہ اس کے خلاف ہو جائے تو اسے پورا حق ہے کہ فیصلے کو مانے نہ۔ یہ اللہ کی لعنت کے مستحق لوگ پہلے بھی ٹھہرے، آج بھی ٹھہریں گے۔ مجھے یاد آئی میرے رب کی بشارتیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھو قیامت کا دن اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا
اس اسلام کو ہر وہاں جگہ داخل کرے گا جہاں سورج نکلتا ہے اور جہاں شام کو چاند نکلتا ہے. ہم تھوڑا سا سوچیں, اللہ کی قسم ہی اللہ کا دین غالب آنا ہی آنا ہے. اللہ نے مسلمانوں کو عزت اور فتح عطا کرنی ہے. اور یہود کے بارے میں فرمایا آپ اور ہماری دوسری ذمہ داری, ان سے نفرت پہلی ذمہ داری, اس کی تعلیم عام کرنا پہلی ذمہ داری, اپنے بچوں کو سبق پڑھانا ہماری ذمہ داری, قرآن کی آیات کھول کھول کے بتانا کہ ہمارے رب نے یہ کہا ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم ان سے نفرت اور بغض رکھتے ہیں, ان کو کاٹنے کی سوچ رکھتے ہیں, ان سے اپنے مسلمانوں کو چھڑوانے کی سوچ رکھتے ہیں. اور دوسری ہماری بہت بڑی ذمہ داری, ہم یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں جب آپ اور ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے, آپ اور ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے, ادخلوا فی السلم کافہ, لوگوں اللہ کے دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہم منافقوں جیسے مسلمان نہیں رہیں گے, کسی کا ایک کام اسلام کے مطابق, 10 کام اپنی مرضی کے, نماز اسلام کے مطابق, تجارت اپنی مرضی کی, اٹھنا بیٹھنا کسی کا اسلام کے مطابق, لین دین اپنی مرضی کی. جب یہ کام نہیں چلے گا, جب سارے کے سارے مسلمان اللہ کے دین میں داخل ہوں گے, ہمیں یقین ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وقت آئے گا اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا, درخت بول کے مسلمان کو کہے گا مسلمان ادھر آ, یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, آ جا اور اس کی گردن اڑا دے. وہ اللہ قادر ہے اس بات پہ, کل بھی قادر تھا, آج بھی قادر ہے, ہمیشہ قادر رہے گا. اب آپ نے اور ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے, ہم نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے, ہم نے اس میں کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی, یہ اللہ کا مشن ہے. سبحان اللہ, وہ بھائی اللہ کا مشن ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. تمہارے رب کا مشن ہے, جس نے اسلام کو بھیجا ہے اس نے خود اس اسلام کو پوری دنیا پہ غالب کر کے چھوڑنا ہے. وکفی باللہ شہیدا, اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ خود کافی ہے. جب میرے رب نے کہہ دیا کہ اسلام غالب آئے گا, باقی سب ذلیل اور خوار ہو جائیں گے, بس یہ کہنا ہی میرے اللہ کا کافی ہے. کیا شان ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وہ تمہارا رب جس نے اسلام بھیجا ہے, وہ اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ پوری دنیا کے اندر غالب کر کے دکھائے گا, چاہے کافروں کو اچھا نہ لگے, دفاع نہ لگے ان کو. بھلا کافروں کی پسند اور ناپسند کوئی معیار ہے؟ کوئی معیار نہیں ہے. جب میرا رب چاہے گا سب کچھ ہوگا ساتھیوں, لیکن کہیں آپ اور ہم ناکام نہ ہو جائیں, کہیں آپ اور ہم پچھلی صفوں میں نہ رہ جائیں. مت اس انتظار میں رہو کہ ہم کب فلسطین جائیں گے. آپ مسلح پہ تو کھڑے ہو سکتے ہو نا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے, اے اللہ مکے کے اندر ربیہ کو, یا اللہ اس کو آزادی عطا فرما. نام لیا ایک صحابی کا, دوسرے صحابی کا, تیسرے صحابی کا, اور فرمایا یا اللہ جتنے مکے میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو آزادیاں عطا فرما. اور آپ اور ہم جائیں نماز اور مصلے پہ تو جا سکتے ہیں, اپنا کردار یہ تو ادا کر سکتے ہیں, ہاتھ اٹھیں, آنکھیں چھم چھم برسیں, دل کپ کپانے لگے, جسم پہ لرزہ طاری ہو جائے ایمان کی غیرت سے, اور یہ جسم تکلیف محسوس کرے. وہ ایمان کا معیار ہے ساتھیوں. اگر آپ میں سے میرے کسی مخاطب جو میرا پیغام سنے, اس کے جسم پہ کپ کپی تاری نہیں ہے, اس کی آنکھیں روئی نہیں ہیں اس غم سے, میں آپ کو ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے. وہ ایمان کی کہیں آخری درجے میں گھوم اور پھر رہا اور بھٹک رہا ہے. یہ کیسا ایمان ہے؟ ایک وقت امام اور تابعی, اللہ حدیث بیان کر رہے, حدیث تبسم, مسکرانے کی حدیث. سارے شاگرد مسکرائے کہ چلو حدیث پہ عمل بھی ہو جائے. ایسے لوگ بھی تھے
حدیث سنی تو پھر زندگی کا کیا پتا، ابھی عمل کرتے ہیں اس پہ. حدیث سنی، استاد نے شاگردوں کو حدیث سنائی، شاگرد مسکرانے لگ گئے. شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ نہیں مسکرائے. یاد رکھو مسلمانوں، آپ کو اور ہمیں، اور مسلمانوں کی جان اور مال تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس کے اوپر اپنی نعمتیں پیش کرے گا. ایک نعمت یہ پیش کرے گا، بتا میں نے تجھے زمین میں ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا. اور ٹھنڈا پانی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بتا میں نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا زمین میں. اور آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سے مسلمانوں کے خون کا نہیں پوچھا جائے گا. وہ کوئی سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا. آپ اور ہم، اللہ کی قسم یوں لگتا ہے آپ کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ایسے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں، ایسے کان ہیں ان سے سنتے نہیں ہیں، ایسی آنکھیں کہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں. اس طرح پتھر دل ہو گئے بمباریاں اور تصویریں دیکھ کے، کٹتے بچے اور عورتیں دیکھ کے، اور سینکڑوں کی تعداد میں قسم سے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم ان ظالموں کی گردنیں دبوچ لیں، ان کے سانس اکھاڑ دیں، ان کو پورا پورا قرآن نے کہا ہے ایک ایک ان کا ٹکڑا کاٹ کے رکھ دیں. سینکڑوں مسلمان عورتیں ایک پانی کے ٹرک کے پیچھے کئی کئی کینے لے کے بھاگ رہی ہیں کہ زندگی اور پانی مل جائے. کیا آپ اور ہم یہ منظر دیکھ کے ہم آج بھی بے چین اور بے قرار نہیں ہیں؟ اور جائیے میں دعوے سے کہتا ہوں کتنی مسجدوں میں کبھی فلسطین کا عنوان بیان ہی نہیں ہو رہا. ان کے نزدیک یہ مسئلہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کا. اب امام کہنے لگے سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، نہ ویڈیو کوئی آنکھوں سے دیکھتا تھا، نہ خبر اتنی پھیلتی تھی. ایمان کا دور تھا، اسلام کا دور تھا، دل میں اللہ کی حمیت اور غیرت باقی تھی. کہنے لگے شاگردوں پوچھتے ہو کہ استاد مسکراتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہوں فلاں قبیلے میں مسلمانوں کے اوپر کافروں نے حملہ کر دیا ہے. اگر آج میں دنیا میں مسکرایا قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا تو دنیا میں ہنس رہا تھا اور مسلمان کٹ رہے تھے. اللہ کے لیے ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، خوف کریں اپنے اللہ کا. جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ تو ادا کرتے چلیں، جو حق دے سکتے ہیں وہ حق تو ان کو دیں. ہمارے گربان سے پکڑ لیں گے ہمارے یہ بھائی. رہی بات میرے اللہ کی، حدیث مکمل کرتا چلوں. زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سورج نکلتا ہے، جہاں چاند نکلتا ہے، مگر میرا رب وہاں اسلام کو نافذ کر کے رکھ دے گا. ابھی ختم نہیں ہوئی بات. بعز عزیز بذل ذلیل. اور یاد رکھیے کوئی کچا گھر ایسا نہیں ہے، نہ کوئی پکا گھر ایسا ہے، مگر ہر گھر میں اللہ تعالیٰ اسلام کو داخل کر کے چھوڑے گا. اور یاد رکھیے عزت والا جو عزت سے اسلام کو قبول کرے گا یعنی اسلام پہ عمل کرے گا، یعنی اسلام کی چاہت کرے گا، یعنی اسلام کی مدد کرے گا، اس کے تعاون میں جان دے گا، اولاد دے گا، مال اور اسباب دے گا، اللہ سے شہادت کی دعائیں کرے گا، اللہ سے توفیق مانگے گا کہ یا اللہ اگر تیرے بندے کی ضرورت تیرے دین اسلام کو پڑی، حقیقت یہ ہے اسلام کو نہ آپ کی اور نہ میری ضرورت ہے، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے. یا اللہ اگر ہم کسی جگہ کام آ سکتے ہوئے ہم تجھے پہلی صفوں میں نظر آئیں گے. بعز عزیز بذل ذلیل. اللہ عزت والے کو عزت کے ساتھ اسلام سے مالا مال فرمائے گا اور ذلیلوں کو اسلام کے ذریعے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اسلام کی عزت مومن کی شان بڑھا دے گی اور اسلام کی عزت کافر کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گی. کیوں نہ قرآن کی یہاں آیتیں پڑھیں، سورۃ فتح کی آیتیں جا کے دیکھیے گا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. دوسری وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. تیسری آیت ایک سورت میں، اور سورت کا نام کیا ہے؟ جاگ نہیں رہے. فتح. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے اللہ کے رسول ہم آپ کو بہت بڑی فتح کی خوشخبری دیتے ہیں. تو اس کی آیت ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن
تبارک و تعالی تمہارے منہ نہیں دیکھ رہا، نہ وہ تمہارا محتاج ہے، نہ اس کو ضرورت ہے کہ پاکستان کے مسلمان غیرت کریں، دنیا کے فلاں کونے کے غیرت مسلمان غیرت کریں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس اپنے بڑے بڑے لشکر موجود ہیں، وہ تو ہوا کو حکم دے اچک کے لے جائے ان کافروں کو، وہ چیونٹیوں کو حکم دے تو وہ لشکر بن جائے دنیا کی کوئی طاقت روک، وہ ابابیلوں کو حکم دے تو پرندے ایٹم بم کی طرح چھلنی کر دیں دنیا کے اندر ہر چیز، کوئی اسے روک سکتا؟ وہ پانیوں کو حکم دے، پانی اس کا لشکر اور طوفان برس کے جھپٹ پڑے گا اس کے دشمنوں پہ، اور کوئی اس پانی کو روک سکے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، یاد رکھو میرا رب بڑا زبردست ہے، حکیمہ اور بڑی حکمت والا ہے، اس کی حکمتیں ہیں، وہ تمہاری بھی آزمائش کرنا چاہتا ہے، ان کی بھی آزمائش کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کون اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کس کے دل میں کتنا احساس اور کتنی فکر تھی، یہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ اور دوسری جگہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف لشکر اللہ کے نہیں ہے، اصل میں ساری حکومتیں اللہ کی ہیں، سبحان اللہ، یعنی کسی ملک کی صرف فورس اللہ کی نہیں ہے، اللہ کی قسم سارے ملک ہی اللہ کے۔ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے اپنے سخت عذاب میں پکڑ لے پھر ہلنے نہ دے اس کو، جس کو چاہے اس سے خوش ہو کے اس کو معاف کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ ہے ہی بڑا معاف کرنے والا، ہے ہی بڑا رحم کرنے والا۔ ساتھیوں ایک گزارش آپ سے کروں گا، آپ کو اور ہمارا تعاون ایک ہی صحیح۔ ایک جگہ ایک شخص نے اس نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کے دلوں کے اندر مسجد اقصیٰ کی غیرت پیدا کروں، اپنے سارے بچوں کو کہا کہ آج ہمارا ڈرائنگ کمپٹیشن ہے، ہمارے سارے بچے مسجد اقصیٰ کی تصویر بنائیں گے اور اس کے اوپر لکھیں گے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ اللہ پاک ہے جس نے پیارے محمد کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ میں آپ کو یہ کام دیتا ہوں، چلو کچھ نہ کچھ تعاون کی شکل، ہمارے بچوں کو تو یاد رہے گا، اور اللہ کی اس میں بھی حکمت ہے۔ دیکھیے شاید کہ ہم کبھی فلسطین پہ بحث کرتے، میرے رب نے توفیق دے دی، اس بدترین شر میں سے ایک خیر یہ نکل گیا، ہم اپنا بھولا ہوا سبق اسی غیرت میں پھر یاد کرتے ہیں۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوئیے، مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، جتنا ہو سکتا ہے اپنی طاقت سے زیادہ بڑھ کے یہود کی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کیجیے، ان کی سودی معیشت کے پنجوں سے بچیے، ان ڈرائنگ کمپٹیشنز کو، ایسے ایسے چھوٹے کاموں کو اپنی نسلوں کے اندر معروف کیجیے، اور یہ آیتیں اور احادیثیں ان تک پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا فضل کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دوسرے خطبے میں آپ میں سے اکثر احباب کو سمجھ لگ بھی جاتی ہے، جن کو نہیں لگتی ہم ان میں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اپنے اللہ سے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین، اللہم انصر عبادک المظلومین فی فلسطین، اللہم انصرهم نصرا معزرا وافتح لهم فتحا قریب، اللہم ارحم على
السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب